تو حضور سب سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے روشنی ارشاد فرمائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے جب خلافت سنبھالی تو کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا؟ اچھا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد تسلیم کیا ہے، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ حضور اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ آپ نے جو موضوع مجھے دیا انتہائی اہم موضوع ہے، اور ایسے موضوعات پر کلام کرنا پل صراط پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہ اصل میں ہمارے سننے والے اور سمجھنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، بلکہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا قول کرتے ہیں اور حضرت علی کی بیعت کرنے کا قول کرتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ یہ کوشش سمجھتے ہیں کہ نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انصاف سے چلتے ہیں، کہتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی شان ہے۔ اور خلافت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ اس وقت ضروری تھا، اور سیدنا حضرت مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی زندگی مبارک کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی پرورش میں گزری ہے۔ آپ خود ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو کہ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والے ہوتے۔ چند جگہوں پر میرے آقا نے ان کو بھیجا ہے، یمن میں بھیجا، ابھی آپ کے ابتدائی مراحل تھے۔ یہ ایسے مراحل نہیں تھے کہ آپ یہ ہے کہ آپ کو اپنے میرے آقا نے کہیں بھیج دیا ہو یا اپنے مشاورتی معاملات میں بہت ساری مرتبہ آپ نے شریک کیا ہو۔ آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، حضور علیہ السلام کی پرورش میں رہے، اور جس طرح کے بچوں کو پالا جاتا ہے میرے آقا نے اس طرح کی پرورش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت پر ضرورت تھی میرے آقا کے وصال پاک کے وقت پر کہ کوئی ایک ایسا منجھا ہوا شخص ہو، جو ایسا زیرک شخص ہو، جاننے والا شخص ہو، ہر چیز کو پہچاننے والا شخص ہو، جو اسلام کی مکمل تاریخ سے ہی واقف ہو، اس کے نشے و فراز سے ہی واقف ہو، اور ان تمام چیزوں سے واقف ہو کہ کس طرح میں ایک باغ ڈور کو سنبھالوں گا۔ تو اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی، اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بھی انتخاب فرمایا۔ اور اس انتخاب خود فرمانے کے بلکہ یوں کہا جائے کہ میرے آقا نے صحابہ کرام کو نشاندہی کی کہ اب تم نے انتخاب اس انداز میں کرنا ہے کہ مرو ابو بکر کو تم نے کہنا ہے کہ وہ نماز پڑھائیں، میں نہیں فرما رہا، تم نے کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور تم نے خدا کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ تم نے یہ بات کہنی ہے، نہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے لانے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو آگے لے کر آنا ہے، تم ان کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اصل میں چیز یہ ہے، حالانکہ سرکار اگر خود حکم فرمانا چاہتے تو خود فرما دیتے، اور کئی موقع پر فرمایا بھی، لیکن یہاں ہم فرمایا جا رہا ہے تم کہو۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مولا کائنات خدا نہ خاصہ کو نیچے دکھا رہے ہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ سید دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی بھی شان ہے، بعض چیزوں میں کسی کی فوقیت ہے، بعض چیزوں میں کسی کی فوقیت ہے۔ لیکن جس وقت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی کون سی ہے، تو اس وقت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی آتا ہے۔ یہ افضلیت مطلقہ کی بات ہے، اور باقی چیزوں میں فضیلت حیدر ہے مولا کائنات کی فضائل، یقیناً جتنے آپ کے فضائل کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں اس کے اتنے کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ تو میرے آقا کے ساتھ ہمیشہ اس انداز میں رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہ میرے آقا نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا، اس کے باوجود ہے مولا کائنات کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اور موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن معاملہ اصل میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے باتیں تو چند فرمائی ہیں، مگر باتیں بڑی دل لگتی کی فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کنتم متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر چونکہ میں نے اپنے دل میں خلال کہتے ہیں، خلیل کہتے ہیں، خلیل خلال سے ہے، خلال کہتے ہیں دل کے اندرونی حصے کو، یعنی دل کے اندرونی حصے میں کس کو اپنے اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو جگہ دیتا تو کون ہوتے؟ وہ ابو بکر صدیق ہوتے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکتا کر دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ
اللہ رب العالمین چکائے گا۔ لیکن اس بارے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فرما کر کہ ابوبکر کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ جو ہے رب العالمین عطا فرمائے گا، یہ جملہ فرما کے میرے آقا نے بدلہ دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ابوبکر آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جملہ ایسا ہے کہ میرے آقا نے بدلہ دے دیا، سبحان، بدلہ دے بھی دیا اور ان کی شانی بیان ہو گئی، اور یہ بھی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی مزید فضل و کرم اور رحمتیں جو نازل ہوں گی قیامت ان کا بھی اظہار ہو گیا۔ یعنی مقام صدیق حضور علیہ السلام نے اجاگر بھی فرما دیا۔ یہ اصل بات یہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اصل میں ان کو اگر آپ اس سوچ سے لے کر چلیں گے کہ جناب یہ فلانا ہے فلانا نہیں، اوپر نیچے، یہ غلط، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے کہ خلافت راشدہ کے مطابق ہم لوگ مراتب کے قائل ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ اب اس بارے میں یہ اتنی بات عرض کر دوں کہ دیکھیں ایک فطری بات ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار و مہاجرین کی بحث ہو رہی ہے اور معاملہ بگڑنے لگا ہے کہ اب کون بنے گا، کون اوپر آئے گا، کس کو خلافت دی جائے گی، کون ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد جب یہ بات جب ہوئی تو اس وقت پر، اس موقع پر ظاہر ہے ان حضرات نے فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا تھا اور معاملہ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ میرے آقا نے بات فرما دی تھی کہ وہ خلافت ہے وہ قریش پہ رہے گی۔ جب یہ بات ہو گئی تو آپ فوراً وہاں پہنچے، اور اس کے بعد پھر اتنا وقت نہیں تھا کہ مولا کائنات کو، کیونکہ وہ جس طرح سے وہ جو آپ ان صحابہ کرام کے آپس میں جو گفتگو جو ہمارے سامنے آتی ہے، اگر اس حدیث سے اگر ان گفتگو کو ہم کھول کے بیان کریں تو لوگ حیران ہو جائیں کہ صحابہ نے اسی طرح کی باتیں کی، ٹھیک ہے نا، آپس میں کہ یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا۔ تو وہ معاملات ایسے تھے کیونکہ اس وقت ابھی نئے نئے یہ لوگ یہ قبائلی حمیتوں سے باہر نکل رہے تھے اور سلسلہ ہوا تھا، تو اس موقع پر یہ تھا کہ ان حضرات کے اتنا وقت نہیں تھا کہ مولا کائنات کو اس بارے میں بلاتے اور بیٹھ کے بات کرتے اور معاملوں کو سنبھالتے۔ اگر آنے جانے میں جو، کیونکہ وہاں تو منٹوں سیکنڈوں کا معاملہ تھا، اگر یعنی حضرت ابوبکر پاک اور حضرت عمر پاک وہاں سے ہٹ جاتے تو پیچھے کوئی اور معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ جس طرح ذہن کو بنایا جاتا ہے نا، بنانے کے بعد پھر دوبارہ لوگ پلٹ جاتے ہیں، پھر بنایا جاتا ہے پھر پلٹ جاتے ہیں، یہ ایک فطری امر ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ ابھی لوگوں کے ذہن کو ہم نے بنایا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم مولا کائنات کو اگر ہم ابھی بلا لیتے ہیں، جو کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے تشریف تکفین وہاں پر مشغول ہیں، تو یہ معاملہ ان لوگوں کا ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ اچانک کوئی شر پھیلا دے، کیونکہ منافقین بھی تھے اس وقت۔ منافقین تو چاہتے ہی تھے کس طرح شر پھیلے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو منافقین نہیں تھے، منافقین تو مدینہ منورہ میں تھے۔ تو آپ کو فوری طور پر اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوا، اور آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہا آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ ان کا نہیں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، سبحان اللہ، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی ان دونوں کے درمیان ایسا موافقت تھی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جس وقت کہ حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تک جب یہ بات جب پہنچی، تو یہ ایک دیکھیں، ایک چیز ہے روحانیت اور ایک چیز ہے بشریت۔ روحانی تو معاملات ایک الگ ہوتے ہیں، لیکن بشری کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب کسی کو چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو، کسی کو کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو درد تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ معاملات ایسے ہوئے کہ مولا کائنات کے دل میں ایک بات آئی کہ بھائی وہاں پر اتنا بڑا معاملہ طے کر دیا اور مجھے مشاورہ کے لیے بھی نہیں بلایا گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ ہیں وہ تھوڑا سا، جس روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی تاخیر فرمائی۔ اس لیے تاخیر فرمائی، یا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا کائنات کو جب بلایا، کہ اور مولا کائنات کا جب ہم لفظ بولتے ہیں اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہم علی کی کتنی عظمتوں کو قائل ہیں۔ سبحان اللہ، جب مولا کائنات کا لفظ بولتے ہیں تو علی کی عظمت کتنے ہم قائل ہیں الحمدللہ۔ اور یہ کہ ہم وہی اس میں وہی معنی لیتے ہیں جو کہ اہل سنت لیتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، من کنت مولا فعلی مولا میں وہی معنی لیتے ہیں جو کہ اہل سنت لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہ جب ان کو جب بلایا گیا تو وہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ کیا آپ ہمارے اس میں شامل نہیں ہیں، کیا آپ اس یہ امت کا شیرازہ اگر آپ نہیں آئے تو کیا بکھر جائے گا، کیا بکھرنے دیں گے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ انہوں نے کیا کہا، ان کے جملے دیکھیں، یہ وہ جملے ہیں جو کہ جانبین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ انت حق بالخلافہ، سبحان اللہ، میں یہ بات مانتا ہوں آپ خلافت کے جل حقدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے ماں کرے تو،
ماں کرے تو ہمارا تک، میں آپ کی عمارت کو مکروہ نہیں جانتا ہوں، بالکل ناپسند نہیں کرتا ہوں، بالکل میں ناپسند نہیں کرتا ہوں، آپ امیر بن گئے ٹھیک ہے، یہ مولا مشکل کشا یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جب یہ جملے جب انہوں نے بولے تو اب یہ ہے کہ یہ بولنے کے بعد کہ انت احق بہا، انت احق بالخلافہ، آپ خلافہ کے زیادہ حقدار ہیں، سبحان اللہ۔ جب یہ جملہ مولا کائنات نے بول دیا، اس کے بعد پھر یہ تھا، کہا کہ ہاں اب ہمیں اس بارے میں شک رنجی تھی کہ آپ نے ہمیں مشاورت میں شامل کیوں نہیں کیا۔ تو اب یہ کہ ان کو اب یہ ہے کہ اب دو باتیں ہیں کہ مولا کائنات کیا حضرت سید صدیق اکبر کی خلافت سے متفق نہیں تھے، تب وہ یہ بات چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے تب وہ یہ بات چاہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں مشاورت میں شامل کیوں نہیں کیا، یا یہ ہے کہ مشاورت میں ویسے کہ بھئی ایک کیونکہ پنچایت بلائی جاتی ہے، مشاورت کی جاتی ہے، اس میں کسی شخص کو نہ بلانا، وہ کہتا ہے بھئی بات بننا تو آپ نے نہیں تھا لیکن مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا، تو یہ دو باتوں میں سے ایک بات تھی۔ تو اب ہم کس طرح تعین کریں گے کہ مولا کائنات کے قلب آخر میں کیا بات تھی؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت علی کے دل کے اندر وہی بات تھی ان کی زبان پاک پر تھی، وہی بات جانتے تھے انت احق بالخلافہ، آپ خلافہ کے زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ وہ ایک فطری امر ہے کہ بھائی اس پنچایت میں مجھے شامل نہیں کیا گیا، اس مشاورت میں مجھے شامل نہیں کیا گیا، اس بارے میں روٹنا ایک فطری امر ہے، بشری تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس سے روحانی کا ہم کوئی مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت علی پر اگر اس قسم کا کوئی اگر اثر ہوا تو تھا، اور اس کے بعد اب سوال پھر یہ ہے کہ حضرت علی نے پھر یہ بات کیوں کہی کہ آپ نے ہمیں مشاورت شامل کیوں نہیں کیا، جب خلیفوں نے بننا تھا وہ تو بن گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ وہی بات میں نے کہی نا کہ یہ ایک فطری امر ہے، فطری امر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے علی اگر وہاں پر ہوتے تو کیا کہتے؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے انت حق بالخلافہ جو یہاں پر بول رہے ہیں، جو بعد میں فرما رہے ہیں؟ تو پہلے بھی یہی بات کہتے، جب پہلے بھی یہ بات کہتے تو بات تو ختم ہو گئی، خلافت کا معاملہ تو طے ہو گیا، سبحان اللہ، انت حق بالخلافہ سے معاملہ خلافت کا تو طے ہو گیا۔ باقی مولا کائنات پر اثر ہونا یہ ایک فطری امر تھا، ظاہر ہے۔ اس کے بعد پھر سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے بات کی، ان کا ابسو یہ دیکھا، اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، یہ ساری باتیں روایت میں موجود ہیں۔ تو یہ اس معاملے کو ہم صحیح طور پر ایک صحیح یعنی دنیاوی انداز میں اور اس کو ہم دینی انداز میں دونوں طرح بھی اگر ہم پرکھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں سے کہیں کوئی قصور نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں جو آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی تو یہاں ایک بات کچھ حضرات کہتے ہیں، ایک تو یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی وجہ سے حضرت ابوبکر پاک کی خلافت میں تاخیر کی تو اس میں ان کا وہ اس بات پر صرف رنج تھا کہ مجھے اس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا، یا یہ بات تھی، یا انہوں نے ایک اور بات بھی کہی حضرت علی نے، حضرت علی نے یہ بات کہی کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس تک گلے میں چادر یا گلے میں کرتا نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر باب العلم کی یہی شان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باب العلم کی یہی شان ہے۔ انہوں نے کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر میرا بیعت نہ کرنے سے شرارہ بکھرے گا، میں اب بیعت کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال کا معاملہ ہوا تو جو حضرت علی پاک ہیں اور دیگر جو خاندان ہیں، حضرت عباس ہو گئے، وہ لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے اور یہ خلافت کے لیے جو ہیں وہاں چلے گئے، تو لہذا ان کے دل میں معذلہ کہیں حوث تھی خلافت کی حضرت ابوبکر۔ وہ تو میں نے عرض کر دیا نا، وہ تو جیسے جہاں کے جھگڑے کی اطلاع ملی ہے تب یہ وہاں پر گئے ہیں، اور پھر وہاں پر ماحول ایسا نہیں تھا کہ ان حضرات کے آنے کا انتظار کیا جاتا۔ جی، یہ بات میں نے ابھی عرض کی نا، انتظار کرنے کا ماحول نہیں تھا، اگر وہ انتظار کرتے تو معاملہ بڑی مشکل سے سنبھلا تھا، پھر بگڑ جاتا۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اسی وقت پر بات چیت طے کی جائے، معاملہ کیا جائے، اور اس وقت پر تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی اور حضرت مولا کائنات نے دوسرے دن یا تیسرے بیعت فرمائی۔ اب یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں جناب علی وہ تو 6 مہینے کے بعد بیعت ہوئی، میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ 6 ماہ بعد، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد تک آپ نے مطلب ناراض ہی رہے اور آپ نے بیعت ہی۔ میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں، بات اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ ایک یہ معاملہ ہوا حضرت علی کا، اور دوسرا سیدہ کائنات والا وہ معاملہ ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے لوگوں میں ایک چیمہ گوئیاں سی ہوئیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو حضرت علی نے سیدہ کائنات کا جب وصال پاک ہوا تو اس کے بعد دوبارہ بھی بیعت فرمائی، بیعت ثانیہ بھی ہوئی، سبحان اللہ، اور وہ اس لیے ہوئی تاکہ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا مقصد ہے وہ لوگ جو شور شرابہ ڈالتے ہیں، پروپیگنڈا ڈالتے ہیں، وہ بیعت ثانیہ کو بیعت اول تسلیم کرتے ہیں کہ 6 ماہ تک جو ہے بیعت کی نہیں، حالانکہ بیعت اول جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے بعد ہو گئی تھی،
اور ظاہر وہ تو دیکھیں نا، ایک بات پر غور کیجیے نا کہ لوگ آ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، مسلسل لوگ آ رہے تھے نا. میرے آقا کا وصال پاک ہوا، جو وصال پاک کے بعد پھر لوگ آنے لگے، کوئی پہلے آ رہا ہے کوئی بعد میں آ رہا ہے. دیر سویر سے ہوا نا معاملہ. کوئی ہمارے میں میڈیا، ان کو اس وقت ایسے میڈیا کا معاملہ تو نہیں تھا، اطلاع ہو گئی سب کو فوراً ایک دم سے اکٹھے ہو جائے، جلسہ ہو گیا. ظاہر ہے جس طرح لوگ آتے چلے گئے، بیعت کرتے چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، قبلہ صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے الحمدللہ یہ خلافت ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کا آپ کی بیعت کو تسلیم کرنا مختصر وقت میں بڑی خوبصورت آپ نے جامع گفتگو فرمائی. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi.